بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ واقعہ مجھے زینت فاطمہ نے راول پنڈی سے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 100% سچا اور بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ اس واقعے میں یہ لوگ ایک نئے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن کا تصور کرتے ہی انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو اے زینت بہن کی زبانی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نیو سٹوریز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیں اب وقت ضائع کیے بغیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ میرا نام زینت فاطمہ ہے اور میں راول پنڈی کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہ واقعہ 2003 کا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے MSc کے سیمسٹرز ہو رہے تھے اور ہم کو اپنا مکان شفٹ کرنا پڑ گیا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اس کی چھت ٹپکنے لگ گئی تھی، تو والد صاحب نے دوسرا کرائے کا مکان لے لیا۔ ایک تو ان سیمسٹرز کی الجھن اور اوپر سے مکان کی تبدیلی، مجھے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوا۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تھی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی تھی۔ کسی بھی کام کو کرنے میں جی نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا کہ سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت زور زور سے کیا کرو۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر چاروں کونوں پر پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم گھر والوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے ان کا اس گھر میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں دن کی شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ دھونے سیدھی باتھ روم گئی۔ وہاں میری نظر فلیش کے نیچے پڑے خون پر پڑی جو ایک ڈھیری کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلیش کی ٹینکی کے نیچے خون دیکھ کر امی بھی گھبرا گئیں۔ ویسے بھی گھر میں ہم 3 افراد ہی رہتے تھے اور ابو ابھی تک آفس سے لوٹے نہیں تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہاں پر خون ڈالا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر کو تالا لگا کر خالہ کے گھر چلے گئے اور ان کو سارا معاملہ بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئیں۔ ہم نے ان کو بھی جب سارا معاملہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا اور گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔
اس واقعے کے 22-23 دن کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا، پر اس بار والا واقعہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا، کیونکہ اس بار تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلیش پر اور اس کی دیواروں پر مارے ہوں۔ ابو نے بالٹی سے پانی ڈال ڈال کر فلیش پر اور دیواروں پر لگے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ اب یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر تک جاری رہا۔ ہم بھی ان سب چیزوں کے عادی سے ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کو ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی، فلیش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلا سا پھوٹ رہا تھا اور وہ خون دیوار پر ایک لکیر بناتا ہوا فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلیش کے دائیں کونے پر خون کے چھینٹے نظر آئے جو کچھ لمحے پہلے نہیں تھے۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا بھی نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ پڑھ کر پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالی اور ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے گھر کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور اس مکان میں رہنے والوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے ان کی اپنے آفس کے ساتھی کے ساتھ مخالفت چل رہی تھی۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا عمل کروایا تھا۔ وہ جب باتھ روم جاتے تھے تو وہاں کلیجی اور اوجھڑی پڑی ملتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی بھی اس مکان کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا کو معلوم ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے۔ بے شک یہ کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے واقعات صرف سنے یا پڑھے تھے، مگر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے ان پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان معاملات کو جھٹلانے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ کیوں لوگ اتنی معمولی سی باتوں پر دوسروں کی جان تک لے لیتے ہیں اور یہ سفلی عملیات کروا کر اپنی دنیا تو اجاڑتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، کیسی لگی یہ آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔